مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے مردوں کے 4 احوال ہم نے پڑھ لیے اور اس کی ہم نے مشق بھی کر لی۔ فصل فی النساء، عورتوں کے احوال سے متعلق یہ فصل ہے۔ اما للزوجات فحالتان، جو بیویاں ہیں ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، سب کی یہی 2 حالتیں ہیں۔ الربع للواحدۃ فصاعدا عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، اگر میت کی اولاد آگے اولاد کی اولاد نیچے تک اگر نہ ہو تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، سب کے لیے ہے 1/4۔ والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل، اور اگر میت کی اولاد ہو یا آگے اولاد کی اولاد ہو، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، تو اس وقت اس بیوی کے لیے یا بیویوں کے لیے 1/8 ہے۔ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں وہ بیویاں جب 1/8 مل جائے گا ان کو تو آپس میں وہ تقسیم کریں گی۔ ہمارے عموماً معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1/8 بیوی کا حصہ 1/8 ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 1/8 اس وقت ہے کہ جب میت کی اولاد ہو، اور 1/4 ہے جب میت کی اولاد نہ ہو۔ تو اس کا ایک حصہ نہیں، اس کے 2 حصے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو پھر اس کے لیے 1/4 ہے، اور جب میت کی اولاد ہو تو اس کے لیے 1/8 ہے۔ سمپل سے یہ 2 اس کے حصے ہیں۔ آگے جی بیٹیوں کے حوال وَأَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ، حقیقی بیٹیاں، ان کے 3 احوال ہیں۔ پہلی حالت ہے النصف للواحدہ، ایک ہو تو اس کے لیے نصف یعنی 1/2۔ شاباش۔ وَثُلُثَانِ لِلْاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ جب ایک سے زیادہ ہو گئے تو اس کے لیے ہے 2/3 یعنی 2 ثلث، جس کو ہم بولتے ہیں 2/3، 2/3۔ 2 حالتیں ہوگی۔ تیسری حالت یہ ہے وَمَا الْعِبْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جب ساتھ اس کے میت کی بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا آ جائے تو اس وقت وہ آپس میں بن جاتے ہیں اسبہ۔ میت کے بیٹے کے ساتھ وہ بیٹا جب آ جائے، میت کی بیٹی کے ساتھ جب بیٹا آ جائے تو اس وقت وہ اسبہ بن جاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر تقسیم کا طریقہ کار یوں ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا مال بچے گا یہ لے جائیں گے، اور اس وقت لڑکے کو دگنا ملے گا، لڑکی کو اس سے نصف ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ یعصبہن، اور وہ لڑکا جو ہوگا وہ ان بیٹیوں کو اسبہ بنا دے گا۔ یہ جناب بیویوں کے حوال بھی ہو گئے اور بیٹیوں کے حوال بھی ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں تو پوتیوں کے حوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وبنات الابن، پوتیاں جو ہیں ان کے حوال کبنات الصلب، حقیقی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ وَلَهُنَّ أَحْوَالُ سِتٌّ، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، ان کے 6 حوال ہیں۔ نمبر 1، پوتی ایک ہو تو اس کے لیے نصف ہے یعنی تنہا ہو۔ نمبر 2، دوسری حالت، اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس کے لیے 2/3، وہی جس طرح بیٹیوں کی تھی کہ بیٹی ایک تھی تو 1/2، بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوگی تو پھر 2/3۔ اسی طرح آگے اس کی علیحدہ حالت آ رہی ہے، یعنی یہ ہے اسی وقت ہی جب حقیقی بیٹیاں نہ ہوں۔ جب حقیقی بیٹیاں ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ تاہم یہ بات آگے آ رہی ہے اور یہ ساتھ بتا رہے ہیں
فصاعدا عند عدم بنات الصلب، دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عند عدم بنات الصلب یہ اس وقت ہے کہ جب حقیقی بیٹیاں. ٹھیک ہو گیا جی. وَلَهُنَّ السُّدُسُ، اور پوتیوں کے لیے تیسری حالت یہ ہے. پہلی حالت پوتیوں کے لیے کیا تھی؟ 1/2. دوسری حالت کیا تھی؟ 2/3. لیکن دونوں حالت کے ساتھ ایک شرط تھی کہ حقیقی بیٹیاں. تیسری حالت یہ ہے کہ اس کے لیے ہے 1/6. کس کے لیے بلا؟ شاباش، پوتی کے لیے ہے مع الواحدۃ الصلبیہ. یہ اس وقت ہوگا کہ جب حقیقی بیٹی ساتھ ایک ہو. جب حقیقی بیٹی ساتھ ایک ہو تو اس وقت اس کو 1/6 ملے گا. حقیقی بیٹی جو ہوگی وہ 1/2 لے گی اور اس کو ملے گا 1/6. تکملۃ للثلثین، ثلثین کو کامل کرتے ہوئے. باقی مشق تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن اس کو میں ذرا سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں. ذرا اس کے اوپر یہ دیکھیں، بیٹی ہے اور ساتھ آ جاتی ہے پوتی. ٹھیک ہے، بیٹی کو ملے گا 1/، اور پوتی کو ہم دے رہے ہیں 1/، اور اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں تکملۃ للثلثین، ثلثین کو مکمل کرنے کے لیے. ثلثین کیا ہے؟ 2/3. 2/3 کو مکمل کرنا کیوں ضروری ہے جی؟ اس واسطے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو 2/3 سے زیادہ، آپ سے پوچھا بھی گیا تو 2/3 سے زیادہ جانے نہیں دیا. عورتوں کا حصہ 2/3 ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 1/6 جب 1/2 کے ساتھ یعنی بیٹی کے ساتھ آتا ہے تو 1/6 1/2 کے ساتھ آتا ہے تو وہ ثلثین کیسے بنتا ہے؟ تکملۃ للثلثین تو پھر سمجھ آئے گا نا. پہلے یہ سمجھ لگے ثلثین کیسے بنتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ اچھا اب دیکھیں 1/2 اور 1/6 جب جمع ہو تو اس کو اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹل ہیں 6 سے. کتنے؟ 1 2 3 4 5 اور 6. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم 3 میں گھماتے ہیں، یعنی اس کے اگر ہم 3 پارٹ کرتے ہیں تو ہر ایک خانے کے اندر ہمارے پاس آ جائیں گے 2 یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم اس کے باؤل بناتے ہیں تو ہر باؤل کے اندر 2 ہمارے پاس دانے آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹوٹل کتنے تھے؟ ہم نے اس کو 2 میں کیا، 3 بن گئے. اب ہم 2 باؤل لیتے ہیں تو 2 میں کتنے آ جائیں گے؟ 2 میں کتنے آ گئے؟ یہی ہے کہ جب 1/2 اور 1/6 ملتے ہیں، 1/2 اور 1/6 ملتے ہیں تو اس وقت جو کم عدد ہے، ایک کم عدد، ایک کم حصہ. کم عدد ہے 2 اور کم حصہ ہے 1/6. ٹھیک ہے، تو 1/2 اور 1/6 جب یہ دونوں ملے تو ان دونوں حصوں کو ہم نے جب ملایا تو ہمارے پاس 6 حصے بنے. کتنے حصے؟ اب ان 6 حصوں کو ہم نے نصف دیا بیٹی کو. 6 حصے میں سے نصف بیٹی کو دے دے تو اس کے لیے کتنے آ جاتے ہیں؟ نہیں 3 آئیں گے. 6 کا نصف تو 3 ہوگا. سمجھیے بات کی. یہ بول کی طرف میں پھر آتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیں.
6 ویسے بھی اس ضابطے کے مطابق ہم ضرب دیں نا 6 ہی آئے گا. 6 کا نصف دیا بیٹی کو 3 آ گیا. 6 کا چھٹا دیا کتنا آ گیا؟ تو 3 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 3 اور 1 4 ہو گئے. بقایا کتنے بچے؟ بقایا 2 بچے. اب آئیں بول کی طرف. 2 2 اور 2 3 کھانے بنائے تھے، یعنی ہمارے پاس یہ ہیں 3 تہائیاں، 1 تہائی 2 تہائی 3 تہائی. ہم نے 2 تہائی کو لیا، ثلثین کو لیا، تو وہ 4 نکلا ہمارے پاس. اب ہم سمجھ گئے کہ جب بھی 1/2 اور 1/6 اکٹھے ہوں تو اس کے اندر 2 تہائی وہ 1/2 میں ہوگا، 1/2 کے ساتھ 1/6 میں ہو سکتا ہے. 1/6 سے بڑھیں گے تو 2 تہائی نہیں رہے گا. 1/2 اور 1/6 جب اکٹھے ہوں تو اس وقت جو 1/2 ہوگا وہ تقاضا کرے گا نصف کا، 1/6 تقاضا کرے گا سدس کا 1 ہونے کا. تو اب 1/2 اور 1/6 جب اکٹھے ہو گئے تو اب ہم 1/2 کا تقاضا ہے نصف کا، 1/6 کا تقاضا ہے 1، دونوں کو ملایا تو یہ بن گئے 2 تہائی ثلثین. ٹھیک ہے، پیچھے 1 ثلث بچ گیا نا، وہ کس کو دینا وہ بعد کی بات ہے. لیکن یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب 1/2 اور 1/6 ملتے ہیں تو وہ آپس میں ثلثین بن جاتے ہیں. جب ثلثین بنتے ہیں تو اس وقت ہم ان کو کہتے ہیں تکملۃ للثلثین، کہ ثلثین سے زیادہ ان کا حصہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ وہ یہ بھی ثلثین ہو گئے. ثلثین ہیں کیسے؟ یہ اس طرح بنیں گے کہ اگر ہم 1/6 سے حصہ پوتی کا بڑھا دیں تو اس وقت حصہ ثلثین سے بڑھ جائے گا اور وہ عورت کا حق وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ. اور یہ چوتھی حالت یہ ہے کہ 2 حقیقی بیٹیاں آ جائیں تو پوتیاں وارث ساقط ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ پہلی حالت کیا تھی بھلا؟ نصف. 2 یہ دونوں کی ایک ہی شرط ہے، 2 ہوں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا. 1 ہو یا 2 ہوں، دونوں کے لیے شرط ہے کہ ساتھ حقیقی بیٹی نہ ہو. تیسری حالت یہ تھی کہ 1/6 ملے گا. کب؟ جب ایک حقیقی بیٹی آ جائے. تکملۃ للثلثین، یہ جو تکملۃ للثلثین نے آپ کو بتایا کہ 1/2 اور 1/6 اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ثلثین بن جاتے ہیں. اور چوتھی حالت 2 بیٹیاں حقیقی آ جائیں تو اس وقت پوتیاں ساقط ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ 5ویں حالت الا ان یکون بإزائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین. مگر یہ ہے کہ حقیقی 2 بیٹیاں بھی آ جائیں ساقط تو ہو جائیں گی، لیکن اگر ان پوتیوں کے مقابلے میں ان کے برابر کا لڑکا آ رہا ہے یا اس سے نیچے لڑکا آ رہا ہے، یعنی پڑپوتا ہو، تو وہ پڑپوتا جو ہے یا پوتا جو ہے
وہ کرے گا کیا؟ وہ ان پوتیوں کو اسباب بنا دے گا. وہ اوپر سے حصہ جو لیں گی 1/2 بھی 1/6 بھی اور نیچے سے حصہ آ کر لیں گی اسبا ہونے کا. سمجھ گئی نا؟ یعنی فرضی حصہ ثلثان ہی ہے، فرضی حصہ ثلثان ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اگلا جو مسئلہ ہے کہ بھئی اگر ساتھ پوتا آ جاتا ہے یا اس سے نیچے درجے میں پوتا آ جاتا ہے تو وہ اس بیٹی کو، اس پوتی کو اسبا بنا دے گا. والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اور باقی جو مال تقسیم ہوگا ان کے درمیان وہی لڑکے کو دگنا لڑکی کو نصف. چھٹی حالت یہ ہے کہ ویسکتن بالابن، ساری پوتیاں ساکت ہو جائیں گی ایک بیٹے کے ساتھ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ صلی وسلم علیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک علما نافعا وایمانا کاملا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم.